وہ اپنی لینڈ کروزر کمپنی کے باہر پارک کرتا خود باہر نکل آیا، اپنی شاہانہ چال چلتا بے انتہا مغرور انداز لیے وہ سب سے لاپرواہ کمپنی میں اندر آیا تو ریسیپشنسٹ نے کھڑے ہو کر اسے احتراماً سلام کیا کہ نوید نے ہلکا سا سر خم کرتے ہوئے جواب دے کر آگے بڑھ گیا۔ ریسیپشنسٹ نے بڑی حسرت سے اسے دیکھا تھا، جو 6 فٹ 2 انچ قد کا حامل تھا، فٹ جسم، خوبصورت سفید رنگت، سیاہ گہری آنکھیں، کھڑی ناک، بھرے بھرے ہونٹ اور ہلکی ہلکی شیو میں وہ ہمیشہ کی طرح ہینڈسم لگتا سب کی جان لینے کے در پہ تھا۔ وہ آگے بڑھا اور وی آئی پی لفٹ میں داخل ہوا۔ 5th فلور پر پہنچ کر وہ سبھی لفٹ سے نکلا تو ناصر اس کا اسسٹنٹ اس کا ہم قدم ہوا۔ کمپنی ایم ایس سر آج دوپہر 1 بجے شاہ زیپرز کانٹریکٹ سائن کریں گے، آئیں 3 بجے آپ کی میٹنگ ہے اور رات کو کانٹریکٹ سائننگ پارٹی، اور سر آپ کے ڈاکومنٹس آپ کے آفس میں پہنچا دیے ہیں، آپ ایک دفعہ چیک کر لیں۔ اوکے، اینی تھنگ ایلس؟ نو سر۔ اوکے فائن، یو میں گو ناؤ۔ وہ اپنے آفس میں داخل ہوا تو 1 سیکنڈ کے لیے ٹھٹکا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ آ کر اپنی چیئر پر بیٹھ گیا۔ یا اللہ یا اللہ، ہمارے وہ تمام گناہ معاف کر دیں جس کی وجہ سے میری اور میرے دوست کی شادی نہیں ہو رہی۔ لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلاتا وہ زور و شور سے اپنے خیالات کا اظہار کر رہا تھا۔ اللہ کا واسطہ حسیب، اپنے گناہ تم خود ہی دھلواؤ، میرے حصے میں مت ڈالو، کم از کم آج تو منہ بند کر کے کام کر لے۔ اتنا زیادہ کام دیکھ دیکھ کر میرا بی پی لو ہو رہا ہے اور تجھے گھٹیا آدمی اپنی شادی کی پڑی ہے۔ نوید نے جل کر کہا تو حسیب ناک چڑھا گیا۔ بیٹا تجھے اکیلے کو تو کام نہیں کرنے پڑ رہے، میری جوانی بھی تیرے ساتھ ہی رل رہی ہے۔ ہائے کاش کوئی اوپر سے لڑکی ہی ٹپک جائے، یہ بے نور زندگی کچھ تو خوش رنگ دکھائی دے۔ حسیب کی چلتی زبان کو بریک سر پر پڑنے والے بھاری ہاتھ کی ضرب نے لگائی تھی۔ وہ غصے سے نوید کو دیکھنے لگا جو ہاتھ میں پیپر ویٹ اٹھائے اب خون خار نگاہوں سے اسے ہی گھور رہا تھا۔ کاش تو جیسا نمونہ پیدا کرنے سے پہلے انکل انٹی کو منصوبہ بندی کا خیال آ گیا ہوتا۔ پہلے اپنے گھر کی جھانسی کی رانی کو تو ٹھکانے لگاؤ، اس کے بعد کسی معصوم لڑکی کی زندگی تباہ کرنے کا سوچنا۔ اس سے پہلے یہ خواب کی حقیقت ممکن نہیں۔ اس کے ذکر پر نوید کی آنکھیں ایک انوکھے احساس سے چمکنے لگی تھیں، جسے حسیب سے چھپانے کو وہ منہ موڑ گیا۔ نہیں یار، وہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، اس کے لیے میں لڑکی تو کیا اپنی پوری زندگی ختم کر لوں۔ اتنی چھوٹی سی تھی جب اماں نے اس کی ذمہ داری مجھے سونپی تھی، اپنے بچے کی طرح پالا ہے اسے میں نے، دن رات ایک کیے ہیں اس کے لیے۔ بہن نہیں ہے وہ میری، پوری دنیا ہے۔ حسیب کا لہجہ اپنی بہن کے ذکر پر محبت سے لبریز ہو گیا تھا، آنکھوں میں ہلکی سی نمی چھا گئی اور لب مسکرا اٹھے۔ جانتا ہوں درسمن تمہارے لیے کیا معنی رکھتی ہے، لیکن ایک نہ ایک دن تو اسے رخصت کرنا ہوگا نا۔ ایک بھائی ہونے کی حیثیت سے تمہارا فرض بنتا ہے کہ تم اسے کوئی اچھا سا لڑکا دیکھ کر رخصت کرو، جو تم سے زیادہ اسے پیار کرے، اس کا خیال رکھے، اس کا ساتھ نبھائے۔ نوید اپنی نگاہیں ادھر ادھر چراتا بولا، کہیں بے اختیاری میں اپنے دوست کے سامنے دل کا حال ہی نہ بیان کر بیٹھے۔ چاہتا تو میں بھی یہی ہوں کہ اسے کسی شہزادے کے ساتھ دعاؤں کی چھاؤں میں جلد از جلد رخصت کر دوں، لیکن تو جانتا ہے نا وہ کیسی ہے، میرے علاوہ ہر کوئی اس کے لیے بے اعتبار ہے، کسی کو برداشت نہیں کرتی، یہاں تک تجھے بھی اس کی کتنی بار بے رخی برداشت کرنی پڑی ہے۔ حسیب نے بے چارگی سے اپنا ماتھا مسلا تو نوید کے لب بے ساختہ مسکرا اٹھے۔ وہ پل یاد کر کے جب اسے حسیب کے ساتھ دوستی کی قیمت، درسمن کی کڑوی کسیلی باتوں کو کئی بار برداشت کرتے صبر کا گھونٹ پینا پڑتا تھا۔ طفیل قاسم ذرا عیاش قسم کی فطرت کا مرد تھا، باپ کی دولت اور بیجا آزادی نے اس کا دماغ کچھ زیادہ ہی خراب کر رکھا تھا۔ باہر ممالک میں کئی سال اکیلے رہنے پر وہ بالکل ہی ہاتھوں سے نکل چکا تھا۔ وہ جب پاکستان لوٹا تو قاسم نے ایک شریف لیکن چھوٹے سے گھرانے کی لڑکی دیکھتے اپنی عیاش بیٹی کی شادی کر دی۔ طفیل کو اس بات سے کوئی مسئلہ نہ تھا کہ عزتدار گھرانے کی خوبصورت بیوی مل رہی تھی جو ان کے نیچے دب کر رہتی،
ان کو اور کیا چاہیے تھا؟ ان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک عورت موجود تھی۔ خوبصورتی تو ویسے بھی ان کی خاندانی وراثت تھی۔ طفیل کو اپنی انگریز دوست سے محبت ہو گئی تو انہوں نے باپ کے فیصلے سے انحراف کر کے لیزا سے دوسری شادی کر لی۔ قاسم صاحب کو بہت غصہ آیا، لیکن اکلوتے بیٹی کی محبت میں وہ چپ رہ گئے۔ لیزا اور سارا ایک گھر میں رہتی۔ طفیل اور لیزا کے بے شرم مناظر، بے باک حرکتیں، آئے دن پارٹی، شباب، شراب، یہ سب دیکھ سارا دن رات روتی رہتی۔ غریب گھر سے تھیں، چھوڑ کر جاتی بھی کیسے، اسی لیے دن رات اپنے رب سے ان کی ہدایت کی دعائیں ہی کرتی۔ 1 سال بعد ان کے گھر حسیب پیدا ہوا۔ سارا کو لگا شاید باپ بننے کے بعد وہ ٹھیک ہو جائیں، لیکن طفیل کی ویسی ہی حرکتیں نہیں۔ وقت گزرتا رہا۔ قاسم صاحب سب کچھ چھوڑے دنیا سے چلے گئے۔ اب تو طفیل کو مزید آزادی مل گئی۔ حسیب بڑا ہو رہا تھا۔ وہ اپنے باپ کا ہی رویہ بغور دیکھتا تھا، شراب نوشی، عورتوں کے ساتھ میل جول۔ ماں کے ساتھ اب وہ بھی صبر و ضبط سے باپ کی ان حرکتوں کو برداشت کرتا رہا۔ حسیب کی پیدائش کے 8 سال بعد درسمن پیدا ہوئی۔ طفیل کا رویہ سارا بیگم کے ساتھ بے انتہا برا ہو گیا تھا۔ وہ ان کے پاس آتے، مار پیٹ کر کے اور رات گزار کر چلے جاتے۔ حسیب کے اندر ہی اندر یہ سب دیکھ کر ایک آگ تھی جو بھڑک رہی تھی، اور اسے اپنے باپ سے نفرت محسوس ہونے لگی تھی۔ درسمن کی پیدائش کے ٹھیک 1 سال بعد سارا بیگم کا وصال ہو گیا۔ اس کے 2 دن تک تو طفیل صاحب کو علم ہی نہ ہوا۔ 9 سالہ حسیب کو 1 سال کی درسمن کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ 2 دن بڑی مشکل سے گزرے تھے کہ تیسری ہی رات دونوں پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ اس رات تو طفیل نے انتہا ہی کر دی۔ وہ اپنے عیاش دوستوں کو بھی گھر لے آیا۔ حسیب کو دروازے پر کھٹ پٹ محسوس ہوئی تو اس نے خوف کے مارے درسمن کو الماری میں چھپا دیا، اور خود باہر آیا تو طفیل سے اسے تھوڑا سکون محسوس ہوا۔ تبھی ان کے پیچھے 3 آدمی بھی اندر داخل ہوئے، ساتھ 2 عورتیں بھی تھیں۔ وہ سبھی شراب میں ٹن لگ رہے تھے۔ طفیل نے اتنی زیادہ پی تھی کہ وہ صوفے پر گرتے ہی بے ہوش ہو گئے۔ ان کے باقی تینوں دوست آنکھوں میں ہوس لیے عورتوں کے ساتھ وہیں اپنی شرمناک حرکتیں کرنا شروع کر دی تو حسیب شدید خوف زدہ ہو گیا۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی تو ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر حسیب کو بازو سے دبوچ لیا۔ ارے کہاں بھاگ رہے ہو؟ تم بھی تو مزے لے، وہ شیطانیت سے بولا، اور پھر اس رات حسیب کو اتنا مارا اور اس کے سامنے وہ شرمناک حرکتیں کی کہ اس کی دردناک چیخیں ہر طرف گونجنے لگی تھی۔ وہ چیختا چلاتا رہا، بلک بلک کے روتا رہا، لیکن اس کے باپ قریبی صوفے پر پڑا رہا۔ ان تینوں درندوں نے مل کر اس معصوم کو بری طرح روند ڈالا۔ وہ بہت بری طرح تڑپا رویا تھا، جس کے نشانات بڑے ہونے کے بعد بھی اس کے جسم پر موجود رہے۔ صبح کے وقت ان کی ملازمہ، جو کہ ایک بیوہ عورت تھیں، کوارٹر سے آئیں تو سب سے پہلے بچوں کی خبر لینے اندر آئی تھیں، لیکن اندر حسیب کو ادھڑی ہوئی حالت میں فرش پر پڑے دیکھ کر ان کی چیخیں نکل گئی تھیں۔ جسم بری طرح زخمی تھا، اندر کہیں سے درسمن کے رونے کی آواز بھی آ رہی تھی، لیکن وہ تو حسیب کی حالت پر سکتہ زدہ تھی۔ وہ تینوں درندے عورتوں کے ساتھ فرار ہو گئے تھے۔ انہوں نے تیزی سے آگے بڑھ کر حسیب کو اپنی چادر میں لپیٹا۔ پیچھے سے گارڈ نے پولیس کو بلا لیا۔ ملازمہ نے اندر سے جیسے تیسے درسمن کو ڈھونڈا۔ الماری سے بند رہنے کے باعث اس کو سانس لینے میں کافی تکلیف تھی۔ وہ دونوں بچوں کو لے کر فوراً ہسپتال چلی گئی۔ دونوں کا علاج کرایا۔ درسمن تو ٹھیک ہو گئی، لیکن حسیب کا کافی عرصے علاج چلتا رہا۔ اس کے زخم بڑھنے میں وقت لگا۔ پھر وقت گزرتا گیا۔ طفیل کو معلوم نہیں تھا کہ دونوں بچے کہاں ہیں۔ انہوں نے بچوں کو ڈھونڈنے کی زحمت بھی نہیں کی، اور ایک بار پھر اپنی زندگی کی بھیڑ میں مدہوش ہو گئے۔ اس واقعے کے بعد حسیب نے بہت مشکل سے خود کو سنبھالا۔ وہ ملازمہ دونوں بچوں کو اپنے ساتھ لے گئی۔ کافی چھوٹی عمر سے حسیب نے کام کرنا شروع کیا۔ وہ جگہ جگہ جاتا، چھوٹے موٹے کام کرنے کے ساتھ پڑھائی بھی کرتا۔ وہ ایک قابل ذہین اور محنتی بچہ تھا، جسے دیکھ کر اس کے استاد اور قریبی جاننے والے اس کی ہر طرح سے مدد کرنا شروع کی۔ وہ دل لگا کر پڑھائی کرنے، محنت سے کام کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی چھوٹی سی بہن کو بھی پال رہا تھا۔ بیوہ ملازمہ بانو، جن کا اب ان معصوم بچوں کے سوا کوئی نہیں تھا، انہوں نے حسیب اور درسمن کو اپنے سینے سے لگا لیا۔
وہ بھی انہیں ماں کی طرح سمجھتے تھے۔ دن رات گزرنے لگے اور بچے جوان ہونے لگے۔ حسیب جب 20 کا ہوا تب اس کی ملاقات نوید سے ہوئی، امیر کبیر گھرانے کا اکلوتا چراغ جو انتہا سے زیادہ خوبصورت اور مغرور تھا۔ اس کی پوری فیملی امریکہ میں تھی، یہاں وہ اپنے باپ کا بزنس بڑھانے کے لیے آیا تھا۔ جب حادثاتی طور پر وہ حسیب سے ملا، جب تمہیں پتا تھا گاڑی میری طرف آ رہی ہے تو تم خود کیوں سامنے آئے؟ کیا تمہیں اپنی زندگی کی پرواہ نہیں؟ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ نوید ایک بڑی سی شاپ سے نکلتا گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا، تبھی ایک بڑا سا ٹرالر اس کی طرف بڑھا۔ اس سے پہلے کہ وہ تیز رفتار ٹرالر نوید کو کچلتا ہوا چلا جاتا، تبھی حسیب بھاگ کر آتا اسے ایک طرف دھکا دیتا خود سامنے آ گیا۔ خوش قسمتی سے اسے سر اور ہاتھ پر ہلکی پھلکی چوٹیں آئی تھی، لیکن حادثہ اتنا خطرناک تھا کہ اس کی جان بھی جا سکتی تھی۔ سر زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، میں اپنی آنکھوں کے سامنے کیسے کسی کو مرتا ہوا دیکھ سکتا ہوں؟ اسی لیے بنا اپنی جان کی پرواہ کیے میں سامنے آ گیا۔ حسیب درد بھری سسکی لیتا اٹھ کر بیٹھا تو نوید بے ساختہ آگے بڑھ کر اسے تھام گیا۔ وہ مغرور شہزادہ جو بڑے سے بڑے انسان سے بات کرنے میں بھی اپنی توہین سمجھتا تھا، اس وقت اس کا دل حسیب کے لیے پگھل گیا۔ وہ آہستہ سے اس کے سینے سے لگا۔ تھینک یو۔ حسیب ایک دم حیران رہ گیا۔ بے شک وہ لڑکا اس کا ہی ہم عمر تھا، لیکن وہ بہت خوبصورت تھا اور دلکش تھا۔ قیمتی برانڈڈ کپڑے، جوتے، خوبصورت نین نقش، اونچا قد۔ خاص بات وہ حسیب کے سامنے کئی زیادہ مضبوط اور ہینڈسم تھا۔ اس کے جسم سے آتی دل فریب خوشبو حسیب کو شرمندہ کر گئی۔ معاف کیجیے گا سر، آپ کے کپڑے خراب ہو جائیں گے۔ حسیب اسے خود سے دور کرنے کے لیے پھیکی مسکراہٹ سے بولا تو نوید اسے کاندھے سے تھام کر خود سے لگا گیا۔ دوستی میں نو سر نو سوری، اور تکلف تو بالکل بھی نہیں۔ نوید دوستانہ انداز میں چہک کر بولا تو حسیب حیران رہ گیا۔ میرا نام نوید سلیمان شاہ ہے اور اب سے تم میرے سب سے اچھے دوست ہو۔ تم نے میرا دل جیت لیا۔ یار آج سے پہلے میں نے سب کو اپنے سامنے زبان ہلاتے اور میری دولت کے پیچھے بھاگنے والے مطلبی دیکھے، لیکن تم جیسا بہادر اور غیرت مند انسان میں نے نہیں دیکھا۔ تم سچ میں قابل تعریف ہو۔ کیا میرے دوست بنو گے؟ نوید کے محبت بھرے اصرار پر حسیب شرمندگی سے سر جھکا گیا۔ میں آپ کی دوستی کے قابل نہیں ہوں سر، آپ میں اور مجھ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ حسیب کے واضح الفاظ پر نوید کے چہرے کی چمک دھیمی پڑ گئی۔ سچی دوستی اونچ نیچ، امیری غریبی کا فرق نہیں دیکھتی، یہ سچی وفاداری اور مخلصی دیکھتی ہے، جو میری آنکھیں تمہیں دیکھ کر پہچان چکی ہیں۔ لیکن تمہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ تم بھی اچھے گھرانے سے ہو، بس قسمت کے ہاتھوں لٹ بیٹھے ہو۔ نوید کا اتنا صحیح اندازہ لگانے پر حسیب بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا، اور پھر اس دن حسیب نے اپنی زندگی کی ساری کڑوی سچائی اسے صاف صاف بتا دی، جسے سن کر نوید کا دل اس کے لیے غم سے بھر گیا۔ اب سے تم اکیلے نہیں ہو حسیب، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ نوید نے ایک بار پھر اسے گلے لگا لیا۔ چلو میں تمہیں گھر چھوڑ دوں، اور ہاں، اب سے تم یہاں وہاں کہیں کام کے لیے دھکے نہیں کھاؤ گے۔ اب سے تم میرے ساتھ میری کمپنی میں کام کرو گے، میں تمہیں لینے کے لیے گاڑی بھیجوں گا۔ نوید نے خوش دلی سے کہا تو حسیب بھی اب اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتا مسکرا دیا۔ اسے چھوڑنے گھر آیا جب بیل بجانے پر دروازہ کھلا۔ 12 سال کی بہت ہی پیاری ہرنی آنکھوں اور لمبے بالوں کی 2 چٹیاں باندھے جیسے معصوم سی لڑکی کو دروازہ کھولتے دیکھا۔ نوید کو لگا جیسے جنت سے کوئی معصوم سی پری زمین پر اتر آئی ہو۔ وہ گمسم سا اس پری کو دیکھنے لگا، لیکن اگلے ہی پل وہ بھونچ کر رہ گیا۔ بھائی، وہ پری اتنی زور سے چیخی کہ نوید کے طوطے اڑ گئے۔ وہ ہوش میں آتا آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگا۔ ہائے اللہ جی، میرے بھائی کو کیا ہو گیا؟ بانو اماں جلدی آئیں، دیکھیں بھائی کو کتنی چوٹ لگی ہے۔ ہائے میرے بھائی۔ وہ ایک دم سے آنکھوں میں آنسو بھرے نوید کو زور سے دھکا دیتی حسیب کو سنبھال کر آہستہ آہستہ اندر لانے لگی۔ حسیب بیچارہ پریشان، ہکا بکا، کچھ شرمندہ سا نوید کو دیکھ رہا تھا، جو چھوٹے سے پیکٹ میں بڑے دھماکے کو دیکھ کر حیران تھا۔ ایسی افلاطونی آفت برداشت کرنے کی سکت صرف حسیب میں تھی۔ کس نے کیا آپ کا یہ حال؟ نام بتائیں اس کا، بس ہڈی پسلی ایک کر دوں گی میں اس کی۔
جس نے میرے بھائی کو ہلکی سی چوٹ پہنچانے کی کوشش کی. جانتا نہیں ہے وہ کس سے پنگا لیا ہے اس نے. درسمن نام ہے میرا. اس کے خاندان کو چھٹی کا دودھ نہ یاد دلا دوں گی میں. وہ ہاتھ نچا نچا کر غصے بھری بولتی جا رہی تھی. وہیں حسیب کی بیچاری نظریں پھیکے چہرے کے ساتھ اب تک کھڑے نوید پر تھیں. اس نے تھوک نکلا. اگر اس جھانسی کی رانی کو پتہ چل گیا کہ میں اس کے بھائی کی حالت کا ذمہ دار ہوں تو یہ تو مجھے جان سے مار دے گی. نوید ماتھے پر آئے پسینے کو صاف کرتا منمنایا. میں چلتا ہوں حسیب، تم اپنا خیال رکھنا، کل ملتے ہیں. وہ آہستہ سے بولا. تبھی درسمن کی توجہ اس پر گئی جس سے وہ اب تک لا تعلق تھی. اس نے گھوم کے جانچتی نظروں سے اسے گھورا. یہ محترم کون ہے؟ ہاں بھائی، آپ کی تعریف. اس نے تھانے دار کے انداز میں آنکھیں چھوٹی کی اسے اچھے سے جائزہ لیا جیسے وہ کوئی مشکوک ہو. سمو، یہ ہمارے مہمان ہیں، میرے بہت اچھے دوست. انہوں نے ہی مجھے اسپتال پہنچایا اور اب میں کل ان کے ساتھ ان کے آفس میں کام کروں گا. حسیب نے نوید کی حالت دیکھ جلدی سے جواب دیا جو ڈرا ہوا لگ رہا تھا. ہیں، یہ اچانک کہاں سے آپ کا دوست نمودار ہو گیا؟ آپ تو کہتے تھے سمو تو ہی میری دوست، تو ہی میری دنیا، تو ہی میرا سب کچھ، اور آج آپ نے پلٹی بھی کھا لی. آپ کے اس دوست کو تو میں، درسمن صدمے سے بولتی جیسے پلٹ کر نوید پر جھپٹنے کو ہوئی تو دیکھا کہ بیچارہ دروازے سے بھاگ رہا تھا. چھوڑوں گی نہیں میں آپ کے اس نئے نویلے دوست کو. آرام کریں، میں آپ کے لیے کچھ کھانے کو لاتی ہوں. مکہ لہراتی وہ اٹھ کر کچن کی طرف بڑھ گئی تھی تو حسیب نے منہ پر ہاتھ پھیرتے بلا کے ٹل جانے کا شکر کیا. اگلے دن حسیب اچھے سے تیار ہوا، ناشتے کی ٹیبل پر آیا تو درسمن یونیفارم پہنے اسکول جانے کو تیار بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی. میری پیاری گڑیا، حسیب نے اس کے سر پر پیار کیا تو وہ منہ بناتی اٹھ کر کھڑی ہوئی. درسمن بیٹا، بھائی کو تو ناشتہ کر لینے دو. بانو اماں نے اسے اٹھتا دیکھ بولی. رہنے دے بانو اماں، لڑکا ہاتھ سے نکل چکا ہے. کل آپ دیکھتی ان کے اس امیر کبیر نخریلے نازک مزاج دوست کو. وہ کھلا دے گا انہیں شاہی ناشتہ. اب انہیں ہمارے گھی والے پراٹھے کہاں اچھے لگیں گے. وہ دیکھ حسیب کو رہی تھی لیکن بات بانو اماں سے کر رہی تھی. حسیب نے مسکراتے ہوئے بالوں میں ہاتھ پھیرا. وہ کل سے نوید کے ساتھ ہوئی دوستی پر جل بھن رہی تھی. تبھی باہر گاڑی کا تیز ہارن بجا. وہ تیزی سے بھاگ کر دروازہ کھولتی حیرانی سے چمچماتی شاندار گاڑی دیکھنے لگی. ہائے بانو اماں، دیکھ لیں، اب تو گاڑی بھی بھیج دی اس نے. پتہ نہیں کیا جادو کر دیا میرے معصوم بھائی پر. میں بتا رہی ہوں یہ لے اڑے گا میرے معصوم بھائی کو اور ہم دونوں منہ دیکھتی رہ جائیں گی. مصنوعی دکھ سے دہائیاں دیتی وہ بیگ اٹھا کر بولتی بولتی نکل گئی. ہائے ہائے، لڑکی تو پوری باولی ہو گئی ہے. بول ایسے رہی جیسے وہ چھوڑا لڑکا نہیں لڑکی ہو گیا جو اس کے بھائی کو ڈورے ڈال کر لے بھاگ جائے گا. بانو اماں چادر سر پر ڈالتی حیرت سے درسمن کو دیکھتی بولی. وہیں دونوں کی باتیں سن کر حسیب کا بلند قہقہا گونجا. بانو اماں، وہ بہت پیار کرتی ہے مجھ سے، اس سے برداشت نہیں ہو رہا اسی لیے ایسا بول رہی ہے. خیر آپ دعا کرنا میرے لیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھنا. حسیب کھڑا ہوتا نکل گیا. وہ جیسے ہی عالی شان نوید انٹرپرائزز عمارت کے اندر آیا تو سامنے اسے نوید اپنا بے صبری سے انتظار کرتا دکھائی دیا. وہ حسیب کو دیکھتے تیزی سے اس کے گلے جا لگا. یار کل کے لیے میں معافی چاہتا ہوں. درسمن کچھ زیادہ ہی بول گئی. وہ ایسی ہی ہے، شوخ چنچل سی، بہنوں سے بڑے لاڈ پیار سے پالا ہے. میرا بچہ ہے وہ، اس لیے میرے معاملے میں تھوڑی پوزیسو ہے، برداشت نہیں کرتی کسی کو. حسیب شرمندگی کے احساس سے بولا تو نوید مسکرا دیا. میں سمجھ سکتا ہوں حسیب، تم نے جس طرح اپنی بیتی زندگی کی کہانی سنائی وہ بہت تکلیف دہ ہے. ایسے حالات میں خود کو سنبھالنا، پھر ایک چھوٹی سی بچی کی پرورش کرنا، یہ تم جیسا بہادر انسان ہی کر سکتا ہے. تم گریٹ ہو. درسمن بہت لکی ہے جسے تم جیسا محبت کرنے والا، حفاظت کرنے والا بھائی ملا. میں سمجھتا ہوں تمہارے لیے اس کا اتنا پاگل پن تو بنتا ہے.
نوید اسے لیے آگے بڑھتا بولا، ویسے میری توبہ جو اب میں دوبارہ اس کے سامنے گیا وہ کہیں سچ میں مجھے کچا ہی نہ کھا جائے۔ اس پر دونوں زور سے ہنستے آگے بڑھ گئے۔ وقت تھوڑا اور آگے بڑھا۔ نوید کے ہاتھ تھام لینے اور دوستی جیسے مضبوط رشتے کو پا کر حسیب کی زندگی بدل گئی۔ وہ دن رات ایک کیے محنت لگن کے ساتھ اس کے بزنس کو آگے بڑھانے میں اس کی مدد کرنے لگا۔ دونوں کی سخت محنت سے ان کا بزنس تھوڑے سے وقت میں اتنا بڑا اور کامیاب ہو گیا کہ ملک بھر میں ایک پہچان بن گیا۔ بزنس کے ساتھ ان کی دوستی بھی مضبوط ہوتی چلی گئی۔ 5 سال بعد، حسیب مجھے نہیں پتا، آج تجھے ہر حال میں اس بزنس ایوارڈ فنکشن میں آنا پڑے گا۔ آج ہم دونوں کے لیے بڑا دن ہے، تیرے بنا اکیلے میں کیسے ایوارڈ لوں گا؟ نوید دانت پیستا حسیب سے بولا جو عین وقت پر اسے دھوکہ دیتا۔ آج فنکشن میں نہیں آ رہا تھا، میری مری ہوئی محبوبہ کی روح جو تیرے اندر گھسی ہوئی ہے، خدا کے لیے آج اسے نکال کر باہر پھینک دے اور ایوارڈ فنکشن خود اٹینڈ کر۔ کھا نہیں جائے گا کوئی تجھے، سمجھا کر یار۔ آج چھوٹی کے ساتھ سرپرائز پلان کیا ہے، نہیں آ سکتا ورنہ وہ چڑیل میرا خون پی جائے گی۔ حسیب بے بسی سے روتا فون بند کر گیا۔ نوید کی کھا جانے والی نظروں سے فون کو دیکھا، تبھی مائک پر آواز گونجنے لگی، آج کا بیسٹ بزنس مین ایوارڈ جاتا ہے نوید سلیمان شاہ کو۔ نوید ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اٹھتا اسٹیج پر گیا اور ایوارڈ لیتا بولا، میری کمپنی آج جس مقام پر ہے اس کے پیچھے صرف میری نہیں بلکہ میرے سب سے اچھے دوست بلکہ بھائی حسیب کی محنت بھی ہے۔ آج وہ یہاں نہیں آ سکا لیکن میں یہ ایوارڈ اسے دیتا ہوں۔ میڈیا کی طرف مسکرا کر کہتا وہ ایوارڈ والا ہاتھ اوپر کر گیا۔ پورے ہال میں تالیاں بجنے لگیں۔ کیمروں کے فلیش لائٹ میں نیچے اترتا وہ نوید کتنی ہی لڑکیوں کے دلوں کو دھڑکا رہا تھا۔ اسے شاندار بنگلہ اور قیمتی گاڑی بطور چیف گیسٹ کی طرف سے تحفہ ملا تھا، لیکن اسے سب کی طلب نہیں تھی۔ وہ ہاتھوں میں بڑا سا پھولوں کا گلدستہ اور وہ تحفہ لیے سیدھا حسیب کی طرف چلا آیا جس کا وہ حقدار تھا۔ آج 5 سال بعد دوسری مرتبہ وہ ایک بار پھر اس کے دروازے پر کھڑا تھا۔ وہ اتنا خوش اور ایکسائٹڈ نظر آ رہا تھا کہ اندھیرے میں اس نے بیل پر ہاتھ رکھا تو ہٹانا ہی بھول گیا۔ اس وقت صرف چاند کی روشنی تھی جو اس پر پڑ رہی تھی۔ تبھی ایک جھٹکے سے دروازہ کھلا۔ نوید جو دروازہ کھلنے پر سامنے حسیب کی توقع کر رہا تھا، دروازہ کھلتے ہی وہ اسے دیکھ کر خوشی سے اس کے گلے لگے گا، مگر منہ کھولے حیرت سے دیکھتا ہی رہ گیا کیونکہ سامنے کوئی اور نہیں درسمن کھڑی تھی۔ نازک سی درمیانہ قد لیے، انتہا سے زیادہ حسین لمبے بال جو سامنے الٹے سیدھے باندھ کر چھوڑے گئے تھے۔ گوری رنگت اس وقت غصے سے لال تھی۔ بڑی بڑی آنکھیں اسے ایسے گھور رہی تھی جیسے اس کا خون کر دیں گی۔ وہ اب 12 سال کی چھوٹی سی بچی نہیں رہی تھی بلکہ 17 سال کی حسین کلی بن چکی تھی، وہ جو اپنے گلاب بن کر کھلنے کی طرف آہستہ آہستہ بڑھ رہی تھی۔ اس نے پتھر بنے نوید کا چھپٹ کر کوٹ پکڑا جو ڈر کر ایک قدم پیچھے ہوا۔ 6 فٹ کا وہ رحیم شہیم نوجوان اس وقت آنکھوں میں دھڑکتا دل لیے چاند کی روشنی میں اس مومی مجسمے کو دیکھ کر اپنا سب کچھ ہار بیٹھا تھا۔ بھاگ کہاں رہے ہو؟ گھنٹی تو ایسے بجا رہے تھے جیسے سب آپ کے غلام بنے آپ کے منتظر بیٹھے ہیں کہ جناب عالی آئیں گے اور ہم اڑ کر ان کے لیے دروازہ کھول دیں گے۔ ارے ہم انسان ہیں، پیروں سے چل کر آتے ہیں، دروازہ کھول دیں۔ 2 گھڑی نام کو سکون نہیں ہے تمہیں؟ جب دیکھو ٹرن ٹرن۔ نوید جو اسے دیکھ کر اپنے ہوش کو بیٹھا تھا، اس کی زبان کے جوہر دیکھتے وہ جھٹکا کھاتے جاگا۔ تبھی پیچھے سے حسیب بھاگ کر آتا، درسمن کے منہ پر ہاتھ رکھتا اسے دوسری طرف گھما گیا۔ نوید تو یہاں اندر آ، یہ تو 1 نمبر کی پاگل ہے، اس کی بات کا برا مت ماننا، تو جانتا ہے نا اسے۔ حسیب خجالت سے بولتا درسمن کو لیے پیچھے ہوا جب اس نے بھائی کے ہاتھ پر زور سے کاٹا۔ اچھا تو میں پاگل ہو گئی، واہ کیا رشتہ داری نبھائی ہے، کل کی دوستی کے لیے اپنے خون کے رشتے کو ہی غیر بنا دیا۔ سچ کہتے ہیں لوگ، قیامت کے دن کوئی کسی کا نہیں ہوگا، یہاں تو دنیا میں ہی اپنا کوئی نہیں رہا۔ چپ کر جا میری ماں،
وہ پہلی بار گھر آیا، کچھ تو عزت رکھ لے میری۔ حسیب دکھ سے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ گیا۔ ان بھائی بہن کے دلچسپ منظر کو دیکھتے نہید کے چہرے پر حسین مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ آہستہ سے اندر آیا جہاں پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ ہاں جا رہی ہوں، آپ کو ہمیشہ مجھ سے زیادہ اپنا یہ دوست ہی عزیز رہا ہے۔ میری تو آپ کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، جب دیکھو کام کام کام۔ اب بھی انہی کے ساتھ جائیں۔ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لے وہ پلٹ کر جانے لگے۔ ابھی 2 قدم آگے بڑھی تھی جب پورے گھر کی لائٹس ایک دم روشن ہو گئی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، حسیب خوشی سے گنگناتا اپنی بہن کے پاس آتے پیار سے اسے لیے گول گول گھومنے لگا۔ بانو اماں وہیں صوفے پر بیٹھی تالیاں بجا رہی تھی۔ درسمن پورے گھر کو غباروں سے سجا دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے بھائی نے اسے اتنا خوبصورت سرپرائز دیا ہے۔ وہ روتے روتے ہوئے بھی ہنستی تھی، لیکن نوید کے دل و دیوار میں عشق کی آگ بھڑکا گئی۔ اس کے چہرے پر بکھرے حسین بال، گلاب سی رنگت، معصوم چہرہ، ستواں ناک اور ہرنی آنکھیں دیکھ دل کی بیٹ مس ہوئی تھی۔ وہ بیچارہ دوسری نظر میں اس کی محبت اس کے حصار میں بری طرح قید ہو چکا تھا۔ اس کا روپ چاندنی کی کرنوں سے متشابہ لگ رہا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی، مگر اس کی خوبصورتی دل کی دھڑکنیں یوں بڑھا دیں گی وہ نہیں جانتا تھا۔ تبھی حسیب کیک لے آیا اور تالیوں کی گونج میں درسمن نے کیک کاٹتے پہلے حسیب پھر بانو اماں کو کھلایا۔ نوید کے دل نے خواہش کی کہ کاش وہ اسے بھی کیک کھلائے۔ تبھی حسیب کیک کا پیس اٹھاتے اس کی خواہش کو ادھورا چھوڑ گیا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ بن بلائے مہمان، درسمن نے جملہ مارا۔ حسیب نے پلٹ کر تنبیہی نظروں سے اسے دیکھا، پھر نوید کو جو بنا کسی ندامت کے اب بھی مسکرا رہا تھا۔ بن بلائے مہمان صحیح، لیکن تحفہ ضرور لائے ہیں۔ نوید پھولوں کا گلدستہ حسیب کو دیتا اور گاڑی کی چابی کے ساتھ ایک فائل اسے پکڑاتا بولا۔ درسمن نے آنکھوں میں شکاری سی چمک لی اسے گھورا، پھر پلٹ کر کمرے میں چلی گئی۔ نوید نے آخری نگاہ تک اسے دل بھر کر دیکھا۔ تو جانتا ہے درسمن کو، میں نے بتایا تھا تجھے، وہ ایسی ہی جنگلی بلی، شیطانوں کی پرکالا، ناک میں دم کر نہ دے جب تک کسی کا اسے سکون نہیں ملتا۔ اس کی بات کا برا مت ماننا۔ حسیب اس کی طرف سے وضاحتیں دینے لگا تو نوید نے اسے چپ کروا دیا۔ میں جانتا ہوں مجھے اس کی کوئی بات بری نہیں لگی، اور یہ گفٹ تمہاری محنت کا صلہ ہے۔ ہاں، پھول تم اس انار بم کو دے سکتے ہو۔ نوید شرارت سے بولا تو دونوں زور زور سے ہنسنے لگے۔ محبت نے چپکے سے نوید کے خاموش دل پر ایسی دستک دی کہ وقت گزرنے کے ساتھ وہ محبت کے سمندر میں اتنا ڈوبتا چلا گیا کہ اب اس کا صحیح سلامت بچنا ناممکن تھا۔ لیکن اپنی یہ فیلنگز وہ حسیب کے سامنے صاف چھپا جاتا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ کہیں اسے اس بات کی خبر ہو گئی تو اس کا بھائی جیسا دوست اس کی بہن سے محبت کر بیٹھا ہے تو وہ اپنے دوست کو نہ کھو بیٹھے۔ وہ جانتا تھا درسمن اسے کچھ خاص پسند نہیں کرتی۔ اسے نوید سے یہ شکایت تھی کہ اس نے درسمن سے اس کا پیارا بھائی چھین لیا، جس پر اب جب بھی نوید اس سے ملاقات ہوتی یا تو وہ اسے دیکھ کر گندے گندے منہ بناتی یا کڑوی کسیلی باتوں سے اسے پریشان کرتی۔ نوید محبت کا مارا اس کے ہر ایک ستم کو چپ چاپ سہ جاتا۔ یار تجھے کتنی بار منع کیا ہے رات میں یوں اچانک میٹنگز ارینج مت کیا کر۔ وہ میری ماں جو گھر میں بیٹھی ہے، دیر سے گھر جاؤں تو پھولن دیوی بن جاتی ہے، مارتی ہے مجھے، کیوں اپنی جھولی میں بددعائیں سمیٹتا ہے، جانتا بھی ہے وہ تجھ سے چڑھتی ہے اسی حرکتوں کی وجہ سے۔ حسیب جلدی کام ختم کرتا گھر جانے کو تھا جب نوید نے اچانک دانت نکالتے اسے روکتے ہوئے بتایا کہ وہ ایک میٹنگ کرنے والا ہے نیو کمپنی کے ساتھ کچھ دیر میں، جس پر حسیب نے اسے خوب سنائی۔ نوید ہلکا سا مسکرا دیا۔ وہ جانتا تھا درسمن پیٹھ پیچھے اسے کتنا برا بھلا کہتی ہے۔ 1 گھنٹے کی بات ہے یار، چھوٹی سی میٹنگ ہے بس۔ نوید حسیب کے کاندھے پر ہاتھ رکھتا کانفرنس روم کی طرف بڑھ گیا۔ وہ دونوں جیسے ہی اندر روم میں داخل ہوئے تو سامنے بیٹھے شخص کو دیکھ کر حسیب کا رنگ سفید پڑ گیا، پاؤں من بھر کے ہو گئے۔ اس کے دماغ کی رگیں اشتعال کے مارے پھڑکنے لگیں۔
وحید نے سوالیہ نظروں سے حسیب کو دیکھا جو سامنے بیٹھے انسان کو دیکھ کر مٹھیاں بھیج کر اپنا غصہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا حال ہیں صاحبزادے کے؟ طفیل قاسم مسکرا کر کرسی سے کھڑا ہوتا حسیب کو دیکھ شیطانی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے بولا، گھٹیا آدمی، تیری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ حسیب نے اسپاٹ لہجے میں کہا تو طفیل ہنس دیا۔ نوید تو ان کے بیچ ہوتی کشیدگی دیکھ ہکا بکا رہ گیا۔ آرام سے صاحبزادے، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ میرے بیٹے باپ سے گلے بھی نہیں ملوگے کیا؟ کتنی مشکلوں سے تمہیں ڈھونڈا ہے، تم سے ملنے کے کتنے پاپڑ بیلے، تب جا کر مسٹر ناہید کے ساتھ یہ میٹنگ اپوائنٹ کی تاکہ تم سے مل سکوں۔ طفیل خباثت سے کہتا، دونوں کو دھواں دھواں ہوتے چہرے کو دیکھ ہنس دیا۔ میرا کوئی باپ نہیں ہے، سمجھا؟ مر گیا وہ، اب نکل یہاں سے۔ حسیب کو لگ رہا تھا غصے کے مارے اس کی نسیں پھٹ جائیں گی۔ اچھا چلو، جیسے تمہاری مرضی، اگر تم یہی چاہتے ہو کہ میں یہاں سے چلا جاؤں تو سیدھا مطلب پر آتا ہوں، تو ٹھیک ہے، پھر مطلب کی بات کرتے ہیں۔ سیدھی سی بات ہے، میری بیٹی درسمن تمہارے پاس ہے، اسے مجھے واپس دے دو۔ اپنی بہن کے بارے میں ایسی باتیں سن حسیب نے آؤٹ آف کنٹرول ہو کر طفیل کا جھپٹ کر گریبان پکڑ لیا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میری بہن کا نام لینے کی، اسے اپنی بیٹی کہنے کی؟ حسیب طفیل کو غصے سے جھٹکا دیتا مارنے کو آگے بڑھا تو نوید نے آگے بڑھ بڑی مشکل سے اسے قابو کیا۔ چھوڑوں گا نہیں میں تمہیں حسیب، میری بیٹی کو لے کر بھاگ گئے تھے نا، لیکن میں واپس آ گیا ہوں، میں اس کا باپ ہوں، یاد رکھنا، تم اسے مجھ سے چھین نہیں سکتے، میں اسے تم سے لے کر رہوں گا۔ طفیل اپنی شرٹ صحیح کرتا باہر نکل گیا، ایک آنسو حسیب کی آنکھوں سے نکل کر بے مول ہو گیا۔ باپ ایسے ہوتے ہیں کیا؟ آج بہت شدت سے اس نے تڑپ کر یہ بات کہی۔ نوید نے اسے زور سے سینے سے لگا لیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا طفیل قاسم حسیب کا وہی خبیث باپ ہے جس نے اپنے بچوں کے ساتھ اتنا غلط کیا کہ وہ باپ کے ہوتے یتیمی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ مجھے معاف کرتے یار، مجھے، نوید بے بسی سے بولا۔ حسیب کو لگا سالوں بعد آج پھر کسی نے اسے رونق ڈالا ہے۔ نہیں یار، تو کیوں معافی مانگ رہا ہے؟ میری تو قسمت ہی خراب ہے۔ حسیب اپنے آفس میں آتا، سامان واپس ٹیبل پر رکھتا، واش روم چلا گیا۔ نوید نے بے حد دکھ سے اسے دیکھا، تبھی حسیب کا ٹیبل پر رکھا موبائل بجا۔ بھائی، حد ہوتی ہے، کہاں رہ گئے آپ؟ کال کیوں اٹینڈ نہیں کر رہے تھے؟ جانتے ہیں میں کتنی پریشان ہو گئی تھی آپ کے لیے، کب سے آپ کا ویٹ کر رہی ہوں، آ کیوں نہیں رہے؟ میں اب سونے لگی ہوں، آ کر جگائیے گا مت مجھے، اور کھانا بھی اپنے اسی نوید محبوبہ کے ساتھ ہی کھا کر آ جائیے گا۔ لگتا ہے وہ اپنے آفس کا سارا کام ہی آپ سے کرواتے ہیں۔ درسمن کال پک ہوتے ہی دوسری جانب سے کچھ بھی سنے بغیر ایک ہی سانس میں شروع ہو چکی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ دوسری جانب کون تھا۔ اس کی دلکش پرسوز آواز سن کر نوید ٹھنڈی آہ بھرتا رہ گیا۔ وعلیکم السلام۔ اس کے خاموش ہوتے ہی نوید نے نہ چاہتے ہوئے بھی زیر بھاری گمبھیر لہجے میں اسے خود سلام کا جواب دیتے احساس دلایا کہ فون کس نے اٹھایا ہے۔ اس کی آواز پہلے سے کہیں زیادہ بھاری ہو چکی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے موبائل اسکرین کو گھورتی دانت پیس گئی۔ اس نے فون تو اپنے بھائی کو کیا تھا، اس شخص کے پاس کہاں سے آ گیا تھا موبائل؟ 5 سالوں میں اس نے ایسا کبھی نہیں کیا تھا، پھر آج کیوں اس کی کال پک کی تھی؟ اگر کر بھی لی تھی تو کاٹ دیتا کال، جواب کیوں دیا تھا؟ درسمن کی جسم کا سارا خون اس کے چہرے پر چھلک آیا، لیکن اگلے ہی پل اپنے ادا کیے گئے الفاظ پر شرمندہ ہونے کے بجائے وہ ڈھٹائی سے اس کے جواب کا انتظار کرنے لگی، جبکہ دھڑکنوں کی رفتار کئی گنا بڑھ چکی تھی۔ اس کا دل چاہا تھا کہ کال کاٹ دے، وہ اس شخص کی آواز دوبارہ نہیں سننا چاہتے تھے، مگر حسیب کا فون اس کے پاس تھا۔ کسی انہونی کے خیال سے وہ چاہ کر بھی کال نہیں کاٹ پائی تھی۔ بھائی کہاں ہیں؟ سرد آواز میں بمشکل پوچھا گیا۔ اپنے بھائی کی آواز نہ سن پاتے وہ پریشانی اور بے چینی کے عالم میں اس کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ اس کے انداز میں اپنے بھائی کے لیے بے پناہ محبت اور فکر محسوس کرتے
نوحید سلیمان شاہ کا دل اس پری پیکر کے انداز میں ایسی ہی فکر اور بے چینی اپنے لیے دیکھنے کا شدت سے خواہش مند ہوا تھا، مگر اگلے ہی لمحے وہ اپنے جذبات کو کمال مہارت سے چھپا گیا۔ خود پر اجنبیت کا لبادہ اوڑھنے میں زیادہ وقت نہیں لگا تھا اسے۔ کسی ضروری کام سے گیا ہے، تھوڑی دیر میں گھر پہنچ جائے گا، سب خیریت تو ہے نا؟ نوحید کے بتانے پر اسے تسلی ہوئی تھی۔ اس کے بھائی کو درسمن کے بعد سب سے زیادہ محبت تھی تو وہ نوحید ہی تھا جس کے ساتھ وہ سب سے زیادہ محفوظ محسوس کرتا تھا خود کو، اور بھروسہ بھی کرتا تھا میں ٹھیک ہوں۔ لیکن کچھ لوگ نہیں چاہتے میں سکون سے اپنے بھائی کے ساتھ رہوں۔ درسمن کی چوٹ کرنے پر نوحید کے ہاتھ بالکل منجمد ہو گئے۔ اپنی اس کیفیت پر اسے بے پناہ غصہ آ رہا تھا کہ آخر وہ اس سے اتنی بدگمان کیوں رہتی ہے۔ نوحید کا دل چاہا کہ اونچا اونچا چیخ کر اس پر اپنے دل کا غبار نکال دے، لیکن وہ یہ بھی نہیں کر پایا۔ سیٹ کی پشت سے سر ٹکائے اس بے رحم کی سانسوں کا زیر و بم سنتا وہ اپنے اندر لگی آگ کی شدت کو کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اگلی پل درسمن کو کال بند ہونے کی آواز آئی تھی۔ آئی ہیٹ یو نوحید سلیمان، جس طرح تم نے میرے بھائی کو مجھ سے دور کیا ہے نا، تم بھی اپنے پیار سے ایسے ہی دور رہو۔ غصے کی انتہا پر پہنچتے اس کے لبوں سے یہ بد دعا نکلی تھی، جس پر اگلے ہی پل وہ لبوں پر ہاتھ جماتی، پیر پٹکتی، آنکھیں بند کیے لیٹ گئی۔ نوحید حسیب کا موبائل واپس رکھتا اس کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد اسے وہ آتا دکھائی دیا، تھکا ہوا سا، نڈھال سا۔ تو ٹھیک ہے؟ نوحید اس کے پاس قریب کرسی پر بیٹھتا پیار سے بولا۔ نہیں نوحید، اس نے ہمیں ڈھونڈ لیا، وہ میری بہن کو مجھ سے چھین لے گا، وہ لے جائے گا اسے۔ حسیب بچوں کی طرح اس کے سینے سے لگا پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ پاگل ہو گیا ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا، میں ہوں نا، میرے ہوتے ہوئے درسمن کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ حسیب کی بات سن کر غصے سے اس کی گردن کی رگیں ابھر آئیں اور آنکھیں مزید سرخ ہو گئیں۔ اس پل اپنے جذبات کو چھپانا اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ میں کیا کروں نوحید؟ حسیب کی ایسی تڑپ دیکھ نوحید کا بس نہیں چل رہا تھا۔ اس آدمی کو آگ لگاتے، تبھی حسیب جھٹکے سے سر اٹھاتا، اس کے ہاتھوں کو تھام کر بولا، میری بہن سے شادی کر لے نوحید، ایک تو ہے جس پر میں سب سے زیادہ بھروسہ کرتا ہوں۔ طفیل قاسم تجھ سے کبھی ٹکر لینے کی کوشش نہیں کرے گا۔ حسیب کی بات سن کر نوحید کا دل دھڑک اٹھا۔ وہ پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا جو اس امید سے بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ حسیب یہ تو، نوحید کو سمجھ نہیں آیا وہ کیا بولے۔ درسمن اس کی پہلی اور سچی محبت تھی، لیکن وہ یوں مل جائے گی اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ میں اسے منا لوں گا، وہ میری بات کبھی نہیں ٹالے گی۔ حسیب ایک دم کھڑا ہوتا فیصلہ کن انداز میں بولا، دیکھ حسیب، تو جذباتی نہ ہو، سکون سے فیصلہ کر۔ میں نہیں چاہتا کہ درسمن کی اجازت کے بنا اس پر اپنا فیصلہ تھوپے، تو اس کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کرے گا۔ نوحید نے دل پر پیر رکھتے کہا۔ وہ جانتا تھا درسمن کی خود سے بدگمانی اس پل اپنی محبت میں خود غرض ہوتے اس کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اور نوحید سلیمان شاہ سے شادی؟ نہیں، کبھی نہیں۔ مجھے وہ انسان ایک آنکھ نہیں بھاتا، اس نے میرے بھائی کو مجھ سے چھینا، مجھ سے دور کیا۔ میں اس آدمی کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ آپ پلیز کسی سے بھی میرا نکاح کروائیں، لیکن نوحید سلیمان شاہ سے نکاح کبھی نہیں۔ حسیب جو ساری رات اضطراب کی حالت میں گزارتا، صبح ہوتے اس نے درسمن سے اپنے دل کی خواہش کا اظہار کیا تو وہ ہتے سے اکھڑ گئی۔ اس نے صاف لفظوں میں حسیب کو انکار کر دیا۔ تم سمجھتی کیوں نہیں گڑیا، نوحید تمہارے لیے بہترین انسان ہے، وہی ہے جو تمہیں ہر مصیبت سے محفوظ رکھ سکتا ہے، تمہاری حفاظت کر سکتا ہے۔ میری زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں گڑیا، وہ اچھا انسان ہے، اس کا دل بہت پیارا ہے۔ حسیب بے بسی کی مورت بنا اس کے سامنے گھٹنے کے بل بیٹھتا بولا، مجھے کہیں نہیں جانا، میں فیصلہ کر چکی ہوں، نہ میں نوحید سے نکاح کروں گی نہ کسی اور سے، اور آپ نے مجھے زیادہ فورس کیا تو بھائی میں گھر چھوڑ کر کہیں چلی جاؤں گی۔ ایک دم غصے سے بھڑک کر کہتی وہ حسیب کی ساری امیدوں پر پانی پھیرتی اندر چلی گئی۔
وہ کسی ہارے ہوئے انسان کی طرح زمین پر بیٹھتا سر پکڑ گیا۔ اپنی بہن کو وہ کیسے سمجھاتا کہ اس کا شیطان باپ ان کی زندگی میں لوٹ آیا ہے، جو اس کی بہن کو اس سے چھین کر اپنی اندھیری دنیا میں لے جانا چاہتا ہے۔ میں نے بات کی ہے حسیب سے، وہ بالکل تیار نہیں، وہ کبھی درسمن کو ہمارے حوالے نہیں کرے گا۔ طفیل شراب کا گھونٹ بھرتا نفرت سے بولا۔ سامنے صوفے پر لیزا سگریٹ ہاتھوں میں لیے دھواں چھوڑ رہی تھی، تو دوسری طرف طارق صاحب جو جانے مانے بزنس مین اور ادھیڑ عمر کے آدمی تھے، اسے سرخ آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ تمہارے کہنے پر میں نے حسیب کو ڈھونڈ نکالا۔ اب مجھے نہیں پتا طفیل، تم درسمن کا نکاح مجھ سے کیسے کرواتے ہو؟ مجھے بس میرے پیسے چاہیے، یا پھر درسمن۔ طارق صاحب نے منہ بناتے سامنے گلاس کو اٹھا کر ایک گھونٹ میں ختم کیے۔ لیزا نے اس بڈھے کو نفرت سے دیکھا۔ اٹھوا لو، لیزا سب واقعیت سے بولی۔ لیزا ٹھیک کہہ رہی ہے طفیل، تم اسے اٹھوا لو، میں نکاح کر لوں گا، پھر دیکھتے ہیں حسیب کیا کر سکتا ہے۔ ویسے بھی درسمن سونے کی چڑیا ہے، وہ ہمارے ہاتھوں میں ہوگی تو حسیب کو قابو کرنا آسان ہوگا۔ طارق لالچی نظروں سے کہتا لیزا کی بات کی تائید کرتا بولا، درسمن کو اٹھوانا اتنا آسان بات نہیں ہے، پہلے ہمیں اس حسیب کو ٹھکانے لگانا ہوگا، اس کے بعد ہی درسمن کو قابو کیا جا سکتا ہے۔ خیر میں کرتا ہوں کچھ۔ طفیل اپنے شیطانی دماغ میں کچھ پلان بناتا گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ لیزا لبوں پر ترچھی مسکراہٹ لیے اسے دیکھنے لگی۔ نوید کچھ دنوں سے دیکھ رہا تھا حسیب بہت خاموش اور گہری سوچ میں گم پریشان دکھائی دیتا ہے۔ اس دن کے بعد سے حسیب نے نہ تو خود نوید سے شادی کا پھر ذکر چھیڑا، نہ کوئی اس مدعے پر بات کی۔ نوید کو اندازہ ہو گیا تھا کہ درسمن نے شادی سے صاف انکار کر دیا ہوگا، جس پر حسیب خود سے کچھ شرمندہ دکھائی دیتا تھا۔ چلا جا تجھے اچھا سا لنچ کرواتا ہوں۔ نوید سے جب برداشت نہیں ہوا تو وہ خود اس کے پاس آتا حشاش بشاش سا بولا، جیسے حسیب نم آنکھوں سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ میں جانتا ہوں تو اندر ہی اندر خود سے لڑ رہا ہے، لیکن پریشان ہونا اس کا حل نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، تو چل کر تو۔ نوید نے اسے بھائی کی طرح سمجھاتے اپنے سینے سے لگایا۔ اندر ہی کہیں اس کے دل پر بھی ایک بوجھ تھا، آخر وہ کیا کرتا ایسا کہ اسے اس کی محبت مل جاتی۔ دونوں آفس سے نکلے، ابھی گاڑی کی طرف بڑھ رہے تھے جب سامنے سے ایک نقاب پوش گاڑی سے نکلتا حسیب پر فائر کر گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ خون میں لت پت زمین پر پڑا تھا۔ نوید کے تو ہوش ہی اڑ گئے، وہ چیخ کر بھاگتا اس کے پاس آیا جس کی آنکھیں بند تھیں۔ اس نے جلدی سے اسے اٹھاتے ہاسپٹل لایا۔ اس کے اثر رسوخ کا اتنا اثر ہوا کہ ڈاکٹرز نے بنا کسی پوچھ گچھ کے اس کی فوراً ٹریٹمنٹ شروع کر دی۔ نوید کی اس وقت آنکھیں سرخ لال ہو رہی تھیں۔ وہ تیزی سے باہر نکلتا واپس گاڑی کی طرف آیا۔ بانو اماں، میں ذرا ایک کام سے باہر جا رہی ہوں، کچھ دیر میں آ جاؤں گی۔ بڑی سی چادر اوڑھے وہ جیسے دروازہ کھول کر باہر آئی تو نوید کو انتہا غصے میں اور خون سے بھری شرٹ دیکھ کر درسمن کی چیخ نکل گئی۔ اماں بھی اندر سے بھاگی آئیں۔ نوید، یہ سب؟ بھائی کہاں ہیں میرے؟ بولیں، کیا وہ ٹھیک تو ہیں؟ درسمن اب خوف سے کانپی اس کے پاس آتی چلائی۔ بانو اماں منہ پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سب پتہ چل جائے گا، چلو، وہ اپنی سخت آواز میں بولتا اس کا ہاتھ زور سے پکڑ کر گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ درسمن تو اس کا انداز دیکھ کر بار بار کلیجہ منہ کو آ رہا تھا۔ بانو اماں بھی جلدی سے آتی ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ میرے بھائی کو کچھ نہیں ہوا ہوگا، وہ ٹھیک ہوگا۔ درسمن سارے راستے خود سے بڑبڑاتی اس کی سلامتی کے لیے دعائیں کرتی آ رہی تھی، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ کیسی قیامت اس پر ٹوٹنے والی ہے۔ وہ جیسے ہاسپٹل پہنچی تو حسیب کی گولی والی خبر اس پر قیامت بن کر ٹوٹی۔ وہ بانو اماں کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اماں، میرا بھائی! اماں، یہ کیا ہو گیا؟ اس کی دل دہلا دینے والی آہوں بکا سن کر نوید کا دل غم سے بھر گیا۔ تبھی ڈاکٹرز اندر سے باہر آتا بولا، مسٹر سلیمان شاہ، مریض اب خطرے سے باہر ہے۔ شکر ہے کہ گولی لگنے پر انہیں بروقت ہاسپٹل پہنچا دیا گیا، جس سے ان کا زیادہ خون ضائع نہیں ہوا۔ وہ بالکل ٹھیک ہیں، ابھی بے ہوش ہیں، کل تک انہیں ہوش آ جائے گا تو آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ ڈاکٹر کی بات سن کر جیسے سب کی جان میں جان آ گئی۔
درسمن تم اپنا خیال رکھنا، میں ابھی آتا ہوں۔ اس کے پاس آتا وہ نرم لہجے میں بولتا تیزی سے باہر نکل گیا۔ درسمن کی بھیگی آنکھیں دور تک اسے جاتا دیکھتی رہیں۔ وہ کتنی غلط تھی اس کے معاملے میں، ہمیشہ اسے غلط سمجھا، اسے برا بھلا کہا، اس سے بدگمان رہی، اور آج اسی انسان نے آگے بڑھ کر اس کے بھائی کی جان بچائی۔ کچھ چیزوں کی تلافی کبھی نہیں ہوتی۔ شاید اس نے جو نوید کے ساتھ اب تک کیا وہ تو اس قابل بھی نہیں رہی تھی کہ اس سے معافی مانگتی۔ خالی کرسی پر بیٹھتی وہ بے بسی سے رو دی۔ انسپکٹر صاحب، مجھے طفیل قاسم کو ہر حال میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے دیکھنا ہے۔ وہی مجرم ہے، اسی نے میرے بھائی جیسے دوست پر گولیاں چلائی ہیں، مجھے اس پر شک ہے۔ وہ سیدھا ہاسپٹل سے پولیس اسٹیشن آتا، رپورٹ درج کرواتا بولا تھا، ٹھیک ہے مسٹر شاہ، آپ کی رپورٹ درج ہو گئی، ہم مجرم کو جلد سے جلد اریسٹ کر لیں گے۔ ڈی ایس پی کی یقین دہانی پر وہ رات گئے تھکا ہارا واپس ہاسپٹل آیا تو دیکھا کہ درسمن سیٹ پر بیٹھی اب بھی خالی نگاہوں سے خلا میں جانے کیا ڈھونڈ رہی تھی۔ یہ لو کچھ کھا لو، دوپہر سے بھوکی ہوں۔ سینڈوچ، پانی کی بوتل اور کچھ سنیکس اس کے سامنے رکھتا وہ آہستہ آواز میں بولا، نوید مجھے بتائیں یہ سب کس نے کیا؟ آخر کس کی دشمنی ہو سکتی ہے میرے بھائی سے؟ کون جان لینا چاہتا ہے ان کی، بتائیں نا۔ وہ تیزی سے اٹھتی اس کے سامنے آتے بولی۔ نوید نے ایک خوش نگاہ اس پر ڈالی، میرے پاس تمہارے کسی سوال کا کوئی جواب نہیں۔ آخر میری حیثیت ہی کیا ہے جو میں کچھ کہوں؟ تمہارے لیے تو میں ہمیشہ حسیب کو تم سے دور کرنے والا ایک گنہگار ہی رہا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ شکوہ کر بیٹھا تھا۔ درسمن ایک پل کو گنگ رہ گئی۔ مسٹر شاہ، آپ کے پیشنٹ کو ہوش آ گیا۔ اتنے میں نرس بھاگتی ہوئی آتی بولی تو وہ دونوں تیزی سے روم کی طرف بھاگے۔ بانو اماں جائے نماز بچھائے وہیں ایک طرف رب سے دعا گو تھی کہ ان کا حسیب ٹھیک ہو جائے۔ آدھی آنکھوں کو بمشکل کھولتا حسیب دونوں کو ایک ساتھ دیکھتا ہلکا سا مسکرایا۔ کیسا ہے یار؟ نوید محبت سے اس کے ماتھے کو چھوتا بولا، جبکہ حسیب کی نگاہیں کبھی درسمن تو کبھی نوید کو عجیب طرح سے دیکھ رہی تھی۔ درسمن، میری آخری آرزو پوری کر دو نا۔ دیکھو اب تو میری زندگی موت کا بھی بھروسہ نہیں، میں تمہیں محفوظ ہاتھوں میں سونپنا چاہتا ہوں۔ اپنے بھائی کی آخری التجا پوری نہیں کرو گی؟ نوید سے نکاح کر لو۔ حسیب نے اتنے آس بھرے انداز میں کہا کہ درسمن پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس کے پاس انکار کی اب کوئی وجہ نہیں بچی تھی۔ میں تیار ہوں۔ اس نے صرف اتنا ہی کہا تھا جب نوید کی حیرت سے پھٹی آنکھوں سے تکنے لگی، اور پھر صبح ہونے پر کب، کیسے، کس طرح وہ درسمن نوید بنی اسے کچھ یاد نہیں۔ حسیب کی ساری فکر، ساری پریشانی جیسے غائب ہو گئی تھی۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھے اریسٹ کرنے والے؟ میں کیوں اپنے بیٹے پر گولی چلانے لگا؟ جائیں پہلے ثبوت لے کر آئیں، اس کے بعد مجھے اریسٹ کیجیے گا۔ طفیل اپنے گھر آئی پولیس کو دیکھ بھڑکتا ہوا بولا، آپ کے خلاف رپورٹ درج ہوئی ہے مسٹر قاسم۔ ڈی ایس پی سختی سے بولا، رپورٹ تو کوئی بھی درج کروا سکتا ہے، لیکن مجھ پر ہاتھ ڈالنے کے لیے آپ کو ثبوت لانا ہوگا۔ ایس پی صاحب جائیں اور اگلی بار ثبوت کے ساتھ آنا۔ قاسم کا مذاق اڑاتا لہجہ سن ڈی ایس پی خون رنگ آنکھوں سے اسے دیکھتے جبڑے پیس کر بولا، ابھی تو جا رہا ہوں، لیکن جس گھڑی مجھے ثبوت ملانا تو یاد رکھنا گھسیٹ کر یہاں سے لے کر جاؤں گا۔ ڈی ایس پی کی بات سن کر طفیل زور سے ہنس دیا۔ حسیب بچ گیا۔ اب ہم کیا کریں گے؟ کیسے اس بٹھے کو درسمن دیں گے؟ پولیس کے جانے کے بعد لیسا اندر سے آتی فکر مندی سے بولی، فکر مت کرو جانے من، بے شک وہ زندہ ہے لیکن اس وقت اپنے قدموں پر نہیں کھڑا جو اس کی حفاظت کر سکے، اور اس بات کا فائدہ اٹھا کر ہم بہت جلد اپنا شیطانی مقصد پورا کریں گے۔ طفیل بے شرمی سے کہتا سگریٹ کا گہرا کش لیے بولا تھا۔ دوپہر کے 12 بج رہے تھے اور ہر طرف لوگوں کا ہجوم تھا۔ کوئی اپنے پیاروں کے لیے دعا گو تھا تو کوئی ان کی تکلیف پر رو رہا تھا، کوئی بچھڑ گیا تو کسی نے زندگی پالی۔ درسمن خاموش نگاہوں سے سب کو دیکھتی گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ جب کوئی اس کے بے انتہا نزدیک آتے کھنکھارا، وہ ایک دم چونکی، چلو میں تمہیں گھر چھوڑ دوں۔ حسیب اب بالکل ٹھیک ہے، میں یہاں اس کے پاس ہوں، تم گھر جاؤ۔ بانو اماں گھر پر اکیلی ہیں، تب تمہارا بھی یہاں کوئی کام نہیں۔
وہ نکاح کے بعد پہلی بار اس سے بظاہر حقدار کی طرح بات کر رہا تھا۔ مجھے حکم صادر کرنے کی ضرورت نہیں، جب تک میرا بھائی یہاں ہے میں بھی یہیں رہوں گی۔ اپنے ازلی لہجے میں بولتی وہ اسے اوپر سے نیچے تک دبا گئی۔ جب نوحیت نے بہت خاموشی سے لیکن سخت گرفت میں اس کا بازو لیتے آہستہ آواز میں کہا، جتنا کہا ہے نا اتنا کرو، میں حسیب نہیں ہوں جو تمہاری بے وقوفیوں کو برداشت کروں گا۔ خاموشی سے گھر جاؤ، تماشا لگانے کی ضرورت نہیں۔ اس کے ایسے انداز دیکھ ترسمن سکتے میں گھری رہ گئی۔ موٹے موٹے آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ گرنے لگے تو وہ زور سے اپنا ہاتھ جھٹکتی ہاسپٹل سے باہر نکل گئی۔ اس وقت نوید کا سختی کرنا ہی اس کے حق میں بہتر تھا۔ وہ محبت سے اس کے روٹھے ہوئے چہرے کو دیکھتا خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ جہاں اس نے اتنا تڑپایا تھا، نوید کا اتنا غصہ کرنا تو بنتا تھا۔ اسے گھر ڈراپ کرتے وہ واپس ہاسپٹل چلا آیا۔ وقت کے ساتھ اب حسیب کی طبیعت کافی بہتر ہو گئی تھی۔ میں نے اپنی فیملی سے بات کر لی ہے، بہت جلد وہ پاکستان آ رہے ہیں۔ اب تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ تو میں اپنی بیوی کو رخصت کر کے تمہاری جان کو سکون دوں۔ نوید نے مزاحیہ انداز میں کہا تو حسیب بھی ہنس دیا۔ اب تجھے پتہ چلے گا جب جھانسی کی رانی ہر وقت تیری گردن پر تلوار تانے کھڑی رہے گی۔ حسیب کی بات پر نوید کا دل اس دشمن جاں کو دیکھنے کے لیے بے تاب ہونے لگا، لیکن کمال ضبط سے دل پر پتھر رکھ گیا۔ تبھی اس کے موبائل پر درسمن کی کال آنے لگی۔ اس نے احتیاط کے طور پر درسمن کا نمبر لیتے اپنے موبائل میں سیو کر لیا تھا، لیکن اب اس کی کال آتا دیکھ وہ حیران ہوا۔ ہیلو؟ روم سے باہر آتا وہ آہستہ سے بولا، بیٹا نوید، درسمن۔ بانو اماں کی روتی آواز سن کر اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ کیا ہوا اماں، سب ٹھیک تو ہے؟ نوید، درسمن۔ گھبراہٹ پریشانی سے ان کی آواز گلے میں دب گئی۔ درسمن؟ کیا ہوا درسمن کو؟ اماں بولیں ورنہ میرا دل پھٹ جائے گا۔ وہ باہر آتا زور سے چیخا، وہ لوگ درسمن کو لے گئے۔ نوید، اس کا باپ آیا تھا، وہ درسمن کو لے گیا۔ بانو اماں اب شدت سے رو رہی تھیں۔ وہی نوید کے ارد گرد کئی دھماکے ہو رہے تھے۔ ان کی اتنی ہمت کہ وہ میری بیوی کو لے کر جائیں؟ میں انہیں جہنم واصل کر دوں گا اماں۔ یہ معاملہ اب تک حسیب کا تھا تو وہ بچے رہے، لیکن بات اب میری عزت کی آ گئی ہے۔ میں اپنی بیوی پر بری نظر ڈالنے والوں کو موت دوں گا۔ اگلے پل اس کے لہجے میں اندیکھے کئی شعلے دہک رہے تھے۔ وہ کسی زخمی شیر کی طرح وہاں سے نکلا تھا۔ اسے ایک عالی شان کمرے میں لا کر زبردستی قید کر دیا گیا۔ وہ جب سے آئی بس رو رہی تھی۔ درسمن تیزی سے بیڈ سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھی اور زور زور سے دروازہ ایک بار پھر دھڑ دھڑانے لگی۔ کافی دیر چیخنے چلانے کے بعد اسے قدموں کی آواز سنائی دینے لگی تو وہ اور زور سے دروازہ پیٹنے لگی۔ دروازہ کھلا تو درسمن پیچھے ہٹی۔ یہ لو، تمہارے کپڑے ہیں، انہیں پہن کر تیار ہو جاؤ، کچھ دیر میں تمہارا نکاح ہے۔ وہ 10 منٹ میں مولوی کو لے کر آ رہا ہے۔ لیزا سرخ رنگ کی ساڑی پہنے بھدے میک اپ کے ساتھ آتی اطلاع دیتی ہوئی، کیا مطلب میرا نکاح کر رہے ہیں؟ آخر ہوتے کون ہیں میرا نکاح کرنے والے؟ درسمن ناسمجھی سے لیزا کو دیکھ نفرت سے چلائی، بے غیرت کہیں کی، تیرا باپ ہے وہ جس کے حکم پر سب ہو رہا ہے۔ شرافت سے نکاح کر لے ورنہ جان سے جائے گی۔ لیزا کی بات پر درسمن کی آنکھوں میں مرچیں بھر گئی تھی۔ کون باپ؟ میرا کوئی باپ نہیں ہے، میرا صرف ایک بھائی ہے۔ میں کسی کو اپنا باپ نہیں مانتی، جا کر بتا دو اپنے گھٹیا شوہر کو۔ میرا نکاح ہو چکا ہے، میں نوحیت سلیمان شاہ کی بیوی ہوں۔ بہت جلد وہ تم لوگوں کو تمہارے انجام تک پہنچائے گا۔ درسمن زور سے چیخی۔ لیزا کی تو آنکھیں ابل گئیں۔ کیا تمہارا نکاح ہو گیا؟ ہاں، اب جاؤ، دفع ہو جاؤ۔ وہ حلق کے بل چیخی تو طفیل جو اس طرف آ رہا تھا آگے بڑھ کر درسمن کا بازو دبوچا۔ ایک بات کان کھول کر سن لو تم لڑکی، تمہارا اب سے کوئی بھائی نہیں، تمہیں یہیں رہنا ہے اب۔ اگر مولوی کے آنے پر تم نے کوئی گڑبڑ کی تو میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے زمین میں دفناؤں گا۔ طفیل نے درسمن کو پیچھے کی طرف جھٹکا دیا تو وہ پیچھے بیڈ پر گر گئی۔ تبھی ایک شور سا اٹھا، صاحب صاحب، پولیس آ گئی۔ پولیس نے پورے گھر کو حراست میں لے لیا تھا۔ ایک نوکر بھاگ کر آتا ابھی اتنا بولا ہی تھا جب نوحید کی چنگھاڑتی ہوئی آواز پورے گھر میں گونجنے لگی، درسمن، درسمن،
طفیل اور لیزا کا چہرہ ایک دم سفید پڑ گیا۔ ترسمن پہلی بار خوشی سے اس کی آواز سن کر ابھی بھاگتی اس کے سینے سے لگتی جب طفیل نے اس کا ہاتھ سختی سے دبوچ لیا اور خود اسے کھینچ کے نیچے جانے لگا۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے شاہ صاحب، ذرا پہلے اپنی بیوی کی قیمت تو ادا کریں۔ طفیل اس کے سامنے آتا خباثت سے بولا تو نوید کا خون کھول اٹھا۔ نامرد آدمی، میری بیوی کو چھوڑ دے، شرم کر، اولاد ہے وہ تیری جس کا تو سودا کرنے چلا تھا، میں جان سے مار ڈالوں گا تجھے۔ وہ حلق کے بل دھاڑا تو طفیل ہنس دیا۔ میری کوئی اولاد نہیں، بس پیسہ ہی میرے لیے سب کچھ ہے۔ طفیل کی بات پر ترسمن نے تکلیف دہ نگاہوں سے اس طرف دیکھا جو نام کا ہی صحیح تھا پر باپ تو تھا جس کے دل میں کوئی انسانیت، کوئی لحاظ نہیں تھا۔ اس نے طفیل کے ہاتھ کی طرف دیکھا اور زور سے اس کے ہاتھ پر اپنے دانت کاٹ دیے جس سے وہ درد سے بل بلاتا اس کا ہاتھ چھوڑ گیا۔ ترسمن بے ساختہ بھاگ کر اس کے سینے سے لگتی اس کی پناہوں میں چھپ گئی۔ وہیں ڈی ایس پی جو نوید کے ساتھ ہی آیا تھا ہلکا سا مسکرایا، پھر نوید کے ایک اشارے پر وہ فائر کھول گیا۔ اگلے پل طفیل جسے دولت، زندگی کی عیاشی اور اپنے اوپر بہت غرور تھا، زمین پر گرا، اپنا سب کچھ ہرتا خالی ہاتھ اس دنیا سے چلا گیا۔ لیزا کی چیخیں ہر طرف گونجتی کانوں کو پھاڑ رہی تھی۔ نوید نے ایس پی کو اشارہ کیا جس پر وہ سر ہلاتا، تبھی نوید ترسمن کو اپنے مضبوط پناہوں میں بھرتا وہاں سے نکل آیا۔ میں بہت ڈر گئی تھی نوید، جانتے ہیں آپ اس پل مجھے کتنی شدت سے آپ کی ضرورت محسوس ہوئی، کتنی بار میں نے آپ کا نام پکارا، آپ کو آوازیں دی۔ ترسمن اس کے خوبرو چہرے کو ایک نظر دیکھ کر نم پلکیں جھکاتی ہوئی بول پڑی، جبکہ نوید بنا کچھ بولے اس کی اٹھتی گرتی پلکوں کے رقص میں کھوتا ہوا بے خودی میں اس کے چہرے کو اپنی ہتھیلیوں میں تھام کر اس پر جھک گیا۔ میں نے بہت پہلے ہی خود سے وعدہ کر لیا تھا کہ یہ پیاری سی لڑکی کی حفاظت اپنی جان سے بڑھ کر کروں گا۔ تم میری عزت، میری بیوی ہو، میں کیسے تم پر کوئی آنچ آنے دے سکتا تھا؟ نوید کے لفظوں پر وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ میری تنہا اداس زندگی میں بہار بن کر آنے کے لیے خوش آمدید ڈال، مائی سویٹسٹ، آئی لو یو۔ وہ اپنی پیشانی پر اس کے لبوں کا لمس محسوس کرتے ہوئے آنکھیں میچ سانسیں روک گئی تھی۔ دنیا کا سب سے خوبصورت احساس تھا جو آج اس وقت اس کے حصار میں قید محسوس ہوا۔ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر بے مول ہوتا اس سے پہلے نوید نے اسے اپنی انگلیوں کے پوروں سے صاف کر دیا۔ آج ایک وعدہ میں خود تم سے کرتا ہوں کہ تمہارے ہر دکھ سکھ میں تمہارے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ تم تک پہنچنے والی ہر تکلیف کو پہلے نوید سے ہو کر گزرنا ہوگا۔ وہ اس کے چہرے پر پیار کا لمس بکھیرتا اسے شرمانے پر مجبور کر گیا۔ کہتے ہیں نا، جن سے عشق ہو جائے پھر ان کے بغیر گزارا مشکل ہو جاتا ہے، پھر دل کو صرف اسی کی طلب ہوتی ہے، وہ جینے کی وجہ بن جاتا ہے۔ محبوب کے بنا خود کو نامکمل تصور کرتے ہیں۔ مجھے بھی تم سے ایسا ہی عشق ہو گیا ہے کیونکہ تمہاری محبت قرب حلال ہے مجھ پہ، تم سے میرا نکاح عشق ہے۔